ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جینیفر بھی مجھے باقاعدگی سے مل رہی تھی۔ اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شری کانت پارٹی کو اس کا مجھ سے یوں کھلنا ملنا سخت ناگوار گزرتا تھا، مگر ان بیچاروں کے بس میں کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر ہمارا کورس اختتام پذیر ہونے میں 3 دن رہ گئے۔ آخری 3 دن ہمیں ایک مخصوص علاقے میں سنائپر مخالف کارروائی کرنا تھی۔ اس کے لیے ہر آدمی کے حوالے پینٹ ایمونیشن کیا گیا اور ایسی سنائپر رائفلیں ہمارے حوالے کی گئیں جو اصل سنائپرز رائفلوں کی ہو بہو نقل تھیں۔ بس اصل اور نقل میں اتنا فرق تھا کہ نقل سے صرف پینٹ ایمونیشن فائر ہو سکتا تھا۔ پینٹ رائفل سے بھی 600-700 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ 3 دنوں کا راشن پانی ہمارے پاس ہونا تھا۔ تمام سنائپرز کو جوڑی جوڑی کی شکل میں جنگل میں جانا تھا۔ ہر سنائپر کو ایسی گھڑی پہننے کو دی گئی تھی جس میں کیمرہ نصب کیا گیا تھا۔ اس طرح سارے سنائپرز کو اسکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جو سنائپر کسی دوسرے سنائپر کی گولی کا شکار ہو جاتا وہ اس کارروائی سے نکلتا جاتا۔ اس طرح صرف ایک جوڑی نے باقی بچنا تھا اور بچ جانے والے کو جیتا ہوا تصور کیا جاتا۔ اگر 3 دنوں کے بعد بھی ایک سے زیادہ جوڑیاں بچ جاتیں تو اس صورت میں وہ جوڑی یا اکیلا بچ جانے والا سنائپر جیت کا حقدار ٹھہرتا جس نے زیادہ سنائپرز کو نشانہ بنایا ہوتا۔ یہ ساری تفصیل ہمیں اس مشن کے آغاز سے 1 دن پہلے میجر جیمز نے بتا دی تھی۔ اسی رات جینیفر ڈنر کے بعد میرے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت سردار لی زونا کے پاس تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا، پتہ ہے میں تمہارے لیے کیا تحفہ لائی ہوں؟ میں نے کہا، جادو مجھے آتا نہیں، الہام مجھے ہوتا نہیں، اور علم الغیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے قطع کلامی کی، زی تم بھی نہ۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے خوبصورت پیکنگ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں وہاں سے اٹھ کر کہیں بھی بیٹھتا اس نے میرے ساتھ لگ کر ہی بیٹھنا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر کے میں پیکنگ کھولنے لگا۔ ڈبے میں کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا موبائل فون بند تھا۔ میں نے کہا، یہ تو موبائل فون ہے۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، اچھا ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں مگر میرے کس کام کا؟ بولی، پتہ ہے یہ تحفہ وغیرہ نہیں ہے۔ خلاف توقع وہ میرے قریب سے اٹھ کر سردار کے بیڈ پر بڑے انداز سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ کوئی خاص بات کرنے کے موڈ میں تھی اور چاہتی تھی کہ میں پرسکون انداز میں اس کی بات سنوں، اسی لیے وہ مجھ سے تھوڑا دور ہٹی تھی۔ میں نے متبسم ہو کر پوچھا، تو پھر کیا ہے؟ بولی، کل کی مشق کے بارے میں علم ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں۔ بولی، تو بات یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں مشق سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتی۔ تم سب سے خطرناک نشانے باز ہو اور میں چاہتی ہوں کم از کم میں تمہاری گولی کا نشانہ نہ بنوں۔ میں نے کہا، تو اس میں موبائل فون کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ بطور رشوت کی ہے؟ بولی، تمہیں پتا ہے نا سب کے پاس نقشہ اور GPS موجود ہوگا۔ ہاں تو؟ بولی، بس مجھے اپنی جگہ سے آگاہ رکھنا، اسی طرح میں تمہیں اپنی جگہ سے باخبر رکھوں گی، بس ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو کہ ہر آدمی کیمرے کی آنکھ کی زد میں ہوگا، پھر میں کیسے بتا پاؤں گا؟ وہ بولی، کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل فون پر میسج بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ موبائل فون آن کر کے مجھے میسج بھیجنے کا طریقہ سمجھانے لگی۔ بولی، کیمرہ گھڑی میں لگا ہے، جب بھی میسج کرنا چاہو موبائل فون کو اس گھڑی کے ہاتھ کے نیچے کر کے میسج بھیج دینا، نہ کسی کو موبائل فون دکھائی دے گا اور نہ کسی کے کانوں میں تمہاری آواز پڑے گی۔ مجھے بظاہر جینیفر کی بات میں کوئی قباحت نظر نہ آ رہی تھی۔ اس کی تجویز بھی ہر سکم اور کجی سے پاک تھی۔ اس کے محبت بھرے رویے کے جواب میں اتنا تو اس کے لیے کر ہی سکتا تھا۔ میں نے کہا، تم کسی اور کے ہاتھوں بھی تو نشانہ بن سکتی ہو۔ اس نے منطقی انداز میں کہا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انسان ڈرتا تو اسی سے ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے، اور اس لحاظ سے تمام سنائپرز کے لیے سب سے بڑا خطرہ تم ہو۔ تمام اسی کوشش میں رہیں گے کہ تم سے دور دور رہیں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، آج تمہارے ہاتھ میں کچھ زیادہ لمبا بانس نہیں ہے؟ وہ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں تمہیں یقین دلا سکتی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے یقین آ گیا ہے۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے شکست کا اعلان کیا اور وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر مزید مجھے بریف کرنے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ جانے سے پہلے ہم تمام تیار کھڑے تھے۔ تمام لوگ جس جس جگہ پر کھڑے ہیں اپنے پیک اور ہتھیار وہیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں۔ ہمارے انسٹرکٹر کینیپر ٹونی گریفن نے میگا فون کے ذریعے اپنی بات ہمارے کانوں تک پہنچائی، کیونکہ ہم تمام کافی دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ اپنا سامان اپنی جگہ چھوڑ کر ہم اس کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ایک بڑے ہال کی جانب اشارہ کیا۔
سارے اس ہال میں چلے جائیں۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ سنیما کے جیسا ہال تھا۔ تمام فرش میں گڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیپٹن ٹونی گریفن نے سامنے آ کر کہا، ہم تمہیں جنگل میں داخل کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس جنگل کی اندرونی تفصیلات بذریعہ فلم دکھا دیں۔ گو نقشے اور GPS وغیرہ تمہارے پاس موجود ہیں۔ کسی بھی علاقے میں کارروائی کرنے سے پہلے سنائپر اس علاقے کی ریکی کرتا ہے، اور ہم تمہیں ریکی کا موقع فراہم نہیں کر سکتے، اس لیے جنگل کے متعلق یہ تفصیلی فلم دکھا کر ریکی نہ کرنے سے ہونے والی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ گھنٹے بھر کی فلم میں اس جنگل کے متعلق تمام تفصیلات موجود تھیں۔ فلم دکھانے کے بعد کیپٹن ٹونی گریفن نے ہمیں کچھ اہم باتوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد ہمارے پاس فقط 1 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد تمام جوڑیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے پر اپنا نشانہ آزما سکیں۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں شفاف آئینوں والے خصوصی چشمے دیے گئے تھے تاکہ پینٹ ایمونیشن براہ راست آنکھ پر لگ کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے سامان کی طرف واپس جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بدمزگی یہ پیدا ہو گئی کہ سردار لی زونا سے کوئی بات کہنے کے لیے اس کے قریب لمحہ بھر کے لیے رکا، اور وہاں سے گزرنے والے شری کانت نے طنزیہ لہجے میں کہہ دیا کہ وہ سب سے پہلے سردار کی اس ننھی بلبل کو نشانہ بنائیں گے۔ جواباً سردار نے بھی اسے ٹھیک ٹھاک جواب دیا۔ بات شاید بڑھ جاتی مگر جینیفر نے آ کر معاملہ سنبھال لیا اور دونوں اپنے سامان کی طرف بڑھ گئے۔ سردار نے اپنا پیک اٹھاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اگر جینیفر نہ آ جاتی تو اس بنیے کو تو میں نے جنگل میں گھسنے سے پہلے ہی فارغ کر دینا تھا۔ میں نے کہا، خان صاحب، فائدہ تبھی ہوگا جب جنگل کے اندر اسے نشانہ بناؤ گے۔ بولا، مجھے ہی ٹوکتے رہنا، ان بنیوں کو سبق سکھانے کی نہ سوچنا۔ میں نے کہا، انہیں سبق سکھا تو دیا ہے، بھول گئے لیوپولڈ ٹیلیسکوپ کی سائٹ کے فائر میں کتنے شرمسار اور بے عزت ہو گئے تھے۔ سردار نے منہ بنایا، اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہفتے نہیں، بے شک سال گزر جائیں، مگر یہ وہ ذلت فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے بقرات صاحب، اب چلو، یہ نہ ہو اگلے ہماری شروعات کا یہیں اختتام کر دیں۔ میں نے کہا، بہت باتیں کرنی آ گئی ہیں، یقیناً یہ لی زونا کی محبت کا اثر ہے۔ وہ بولا، ہاں، لی زونا کے ذکر سے یاد آیا، وہ کہہ رہی تھی ذیشان بھائی کو کہہ دینا کہ کم از کم پہلے دن اگر وہ ہمارے نشانے کی زد میں آ جائیں تو انہیں کچھ نہ کہیں۔ میں نے کہا، ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، ہم خود لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہوں گے۔ بولا، یار میں کچھ نہیں جانتا، اگر لی زونا آج نظر آ گئی تو میں تمہیں گولی چلانے نہیں دوں گا۔ سردار حتمی لہجے میں بولا، اچھا اب فالتو کی باتوں کو چھوڑو، پہلے مرحلے میں چھپنے کی کوشش کرنا ہوگی، باتیں بالکل ختم، ارد گرد کا اچھی طرح جائزہ لو، یہ دیکھو دشمن کہاں کہاں چھپ سکتا ہے۔ اوکے باس، سردار نے مزاحیہ انداز میں کہا، اور ہم چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے چلنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد ہی مجھے ایک مناسب جگہ دکھائی دے گئی تھی، مگر میں سردار کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اس جگہ سے 100 میٹر دور جا کر میں سردار کے ساتھ ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ خوب اچھی طرح اطراف کا جائزہ لے کر میں نے سردار کو بتایا کہ ہمیں پیچھے مڑنا ہے۔ اس نے سرگوشی کی، پہلے وہیں رک جاتے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہو، یہاں سے کرال کر کے جائیں گے۔ بولا، ٹھیک ہے۔ سردار نے میری تائید کی اور ہم دونوں اونچی گھاس اور جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ گھنی جھاڑیوں کے پیچھے گھنی شاخوں والا وہ درخت ایک سنائپر کے لیے بہت مناسب مچان بن سکتا تھا۔ گو ایسی آئیڈیل جگہ دوسروں کی نگاہ میں بھی بہت جلد آ جاتی ہے، مگر وہاں درخت اتنی کثرت سے تھے کہ اس درخت کا نمایاں ہونا آسان نہیں تھا۔ ایک مضبوط شاخ پر بیٹھ کر میں نے سردار کو کہا، میں نگرانی کر رہا ہوں، تم مچان بناؤ۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا پیک اتار کر سائٹ پر رکھا، رائفل دوسری شاخ سے لٹکائی اور مچان بنانے لگا، جبکہ میں چوکنا ہو کر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ مچان کی تکمیل کے ساتھ ہم دونوں اس میں لیٹ گئے۔ سردار نے پوچھا، اب کیا 3 دن یہیں گزاریں گے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، بس آج کا دن۔ اس دوران اگر کوئی اس رستے سے گزر گیا تو انجام کو پہنچے گا، دوسری صورت میں کل جنگل میں گھوم کر شکار ڈھونڈیں گے۔ اسی وقت موبائل پر میسج ریسیو ہوا۔ میں سردار کو موبائل کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا تھا، اس لیے اس نے ٹون کی آواز سن کر کوئی سوال پوچھنے سے گریز کیا۔ میں نے کیمرے کی آنکھ سے بچ کر میسج پڑھا۔ جینیفر نے اپنی جگہ کا 6 ہندسی حوالہ بھیجا تھا۔ 6 ہندسے حوالے معلوم ہونے کے بعد ہم کسی بھی آدمی کی جگہ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ نقشے کے مطابق کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آرمی سے متعلق قارئین اس بارے میں مکمل آگاہ ہوں گے۔ دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کافی ہے، ورنہ تفصیل بتانے کی صورت میں تو شاید اصل کہانی درمیان میں رہ جائے اور ہم نقشہ بینی سیکھنے میں لگ جائیں۔ میں نے GPS پر اپنی جگہ کا 6 ہندسی حوالہ لکھ کر اسے بھیجا اور پھر نقشہ نکال کر جینیفر کی جگہ دیکھنے لگا۔ وہ ہم سے قریباً 700 میٹر دائیں طرف موجود تھی۔ اچانک سردار نے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا، ذیشان، ایک پارٹی اسی طرف آ رہی ہے۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی سمت میں نگاہ دوڑائی۔ درختوں کی آڑ لے کر 2 آدمی ہماری جانب بڑھتے آ رہے تھے۔ کیا خیال ہے؟
सरदार ने मुझे दावत दी, बिस्मिल्लाह पढ़ें। मैंने कहा, फासला मालूम करो। मैं टेलीस्कोप साइट के हिफाजती कवर को उतार कर शिस्त बांधने लगा। लेजर रेंज फाइंडर से फासला मालूम करके सरदार ने जवाब दिया 400 मीटर। एलिवेशन नॉब घुमाकर मैंने 400 की रेंज लगाई और उन दोनों के थोड़ा आगे पहुंचने का इंतजार करने लगा, क्योंकि आगे थोड़ी सी जगह ऐसी थी कि उन्हें झाड़ियों या दरख्तों की आड़ मुयस्सर नहीं आ सकती थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए जूं ही खाली जगह पर आए, मैंने पीछे वाले को निशाना लेकर गोली दाग दी। आंखों से दूरबीन लगाए बगैर सरदार ने फौरन ऐलान किया, हिट। यकीनन पीछे वाले के मुंह से खुद को कोसने का कोई फिक्रा अदा हुआ था। आगे वाला रुक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और जब तक आगे वाले की समझ में कुछ आता, मैंने राइफल दोबारा कॉक करके फायर कर दी। दोनों की छातियों पर सुर्ख निशान सब्त हो चुका था। अहकामात के मुताबिक उन्होंने अपने पैक से सफेद रंग की कमीजें निकाल कर पहन ली। अब उन्हें कोई निशाना नहीं बना सकता था। सरदार ने कहा, अगली दफा मेरी बारी है, और मैंने अस्बात में सर हिला दिया। उस वक्त मेरी समात में हल्के हल्के धमाकों की आवाज गूंजी। यकीनन कोई और जोड़ी मुकाबले से बाहर हो गई थी। सुपहर के करीब हमें बाएं जानिब से एक जोड़ी गुजरती दिखाई दी। मैंने सरदार को मुतवज्जे किया। उसने जल्दी से लेटकर शिस्त बांधी और मैं उनका फासला नापने लगा, मगर उसके फायर करने से पहले फायर की आवाज हमारे कानों में पहुंची। वो दोनों किसी और की गोली का निशाना बन गए थे। सरदार ने मुंह बनाया, धत। मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत मोहतरम। उसके बाद शाम के करीब एक और जोड़ी दिखाई दी। दोनों स्नाइपर कहीं मचान बनाने के फिक्र में थे। इस बार सरदार ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, मगर इस बार भी वो पहले ही किसी और का निशाना बन गए। सरदार जिच होकर बोला, क्या मुसीबत है यार। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी खत्म। वो बोला, ठीक है, तुम अपना शौक पूरा कर लो। सरदार ने अपनी राइफल एक तरफ फेंक दी, मगर उसके बाद कोई ना आया और अंधेरा छा गया। मैंने कहा, एक आदमी को जागना पड़ेगा। सरदार इत्मीनान से बोला, ठीक है, तुम सो जाओ, और मैं राइफल को छाती से लगाकर लेट गया। 1 बजे के करीब सरदार ने मुझे हिलाया। मैंने कहा, ठीक है खान साहब, तुम सो जाओ। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। थोड़ी देर बाद मैं सरदार की भारी सांसों की आवाज सुन रहा था। घंटा 1.5 घंटा बाद मैं फितरी तकाजा पूरा करने के लिए नीचे उतरा। मचान से थोड़ी दूर होते ही मुझे 5-6 गज दूर हल्की हल्की रोशनी की झलक पड़ी। कोई आग जलाकर कुछ पकाने की तगोदौ में था। मैं नीचे उतरने के मकसद को मौखर करते हुए जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ा। अपने पैक से नाइट विजन गॉगल निकालकर आंखों पर लगाई और राइफल उठाकर नीचे उतर गया। सरदार को उठाने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की थी। अंधेरे के बावजूद मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और दरख्तों की आड़ लेता हुआ उस जानिब रवाना हो गया। आखिरी 100 मीटर का फासला मैंने क्रॉलिंग करते हुए तय किया था। 20-25 गज दूर रुककर मैं उनकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वो शायद कहवा या चाय वगैरह बना चुके थे। पश्तो से मिलते जुलते फारसी लबो लहजे से मैंने फौरन पहचान लिया कि वो ईरानी स्नाइपर थे। दोनों का रुख दूसरी जानिब था। इतने फासले से मुझे शिस्त लेने की भी जरूरत नहीं थी। नाइट विजन साइट उतारे बगैर मैंने पहली गोली फायर की। धमाके की आवाज सुनकर वो उछल पड़े, मगर उनकी किसी हिफाजती तदबीर से पहले मैंने दूसरी गोली भी फायर कर दी थी। गोली की चोट खाते ही उनमें से एक मजाहिया अंदाज में बोला, गुड यार, अब हो कौन, सामने ही आ जाओ। मगर मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वहां से रुखसत हो गया। मैं उनके साथ बातचीत करके कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि गोली चलने के बाद अगर वहां करीब कोई दूसरी पार्टी मौजूद होती तो वो मुझे निशाना बना सकती थी। वो मुझे अंग्रेजी में मुखातिब हुआ, इसलिए मुझे समझने में कोई मसला नहीं हुआ था। उसी आदमी ने दोबारा आवाज दी, ठीक है ना, बताओ। वैसे शुक्रिया, अब हम जाकर आराम कर सकेंगे। वापसी पर सरदार मुझे सोता हुआ मिला और उसकी वजह यकीनन ये थी कि एक तो उसे मालूम था कि उसका साथी जाग रहा है और दूसरा ये कोई असली जंग नहीं थी, वरना एक स्नाइपर इतनी बेफिक्री से नहीं सो सकता। सुबह के करीब मैं एक बार फिर नीचे उतरा और नक्शा खोलकर टॉर्च की रोशनी में जंगल में मौजूद पानी का मकाम तलाश करने लगा। टॉर्च की रोशनी को छुपाने के लिए मैंने एक चादर ओढ़ ली थी। झील उस जगह से 5 किलोमीटर के फासले पर थी। डिग्री फासला वगैरह नोट करने के बाद मैंने नक्शा लपेटकर पैक में डाला और मचान पर चढ़कर सरदार को जगाने लगा। खान साहब उठ जाओ। उठ गया यार, सर्दी सोने ही किधर दे रही है। सरदार जमाई लेते हुए बैठ गया। वाकई सर्दी काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद हमने गिली सूटों के नीचे गर्म लिबास पहने हुए थे, फिर भी सर्दी की शिद्दत में कोई खास कमी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने कहा, हरकत करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त यही है। सरदार ने कहा, बस मुझे 10 मिनट दरकार हैं तैयारी के लिए, और मैंने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हम मोहतात अंदाज में झील की जानिब रवाना थे। ऐसी हालत में बातचीत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता, इस वजह से हम दोनों की जबान पर भी ताले लगे हुए थे। हम 3 किलोमीटर चले थे कि अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की बातों की आवाज पड़ी। अपने कदम रोकते हुए मैंने तस्दीक करनी चाहिए। सरदार ने सवालिया नजरों से मुझे देखा, मगर फिर बातों की आवाज उसके कानों तक भी पहुंच गई। हम दोनों एकदम लेट गए। यहीं रुको, उसे कहकर मैं रेंगता हुआ एक दरख्त के तने की आड़ लेकर उठकर बैठ गया।
अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ था मगर रोशनी फैल चुकी थी। वो दोनों हमसे 50 मीटर दूर होंगे। दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे। यकीनन उन्होंने रात वहीं गुजारी थी। मैंने बगैर वक्त जाया किए 2 गोलियां फायर कर दी। दोनों बड़ी आसानी से निशाना बन गए थे। मैं झुककर भागता हुआ सरदार के नजदीक पहुंच गया और हम आगे रवाना हो गए। झील के किनारे एक मुनासिब दरख्त पर मैंने मचान बनाई और वहीं बैठ गए। ड्यूटी का नंबर सरदार का था। हम बमुश्किल ऊपर पहुंचे ही थे कि जेनिफर का पैगाम आ गया। वो मेरी जगह के बारे में पूछ रही थी। मैंने जीपीएस पर देखकर अपनी जगह का 6 हिंसा हवाला दे दिया। झट उसका अगला पैगाम मिला, हम भी इसी जानिब आ रहे हैं, पहुंचकर अपनी जगह के बारे में बताती हूँ। ओके लिखकर मैंने आंखें बंद कर ली। यूं भी सरदार निगरानी कर रहा था और फिर मुझे ऊँग आ रही थी कि मोबाइल फोन पर पैगाम की हल्की सी घंटी बजी। शायद वो अपनी जगह के बारे में बता रही हो। एक बार तो मेरे जी में पैगाम को नजरअंदाज करने का ख्याल आया, क्योंकि मैं उठकर भी वो पैगाम पढ़ सकता था। मगर फिर न चाहते हुए भी मैंने पैगाम खोलकर पढ़ लिया। पैगाम पढ़ते ही मेरी गनूदगी गायब हो गई थी। जेनिफर ने लिखा था कि उसने श्रीकांत और राजपाल को हमारी तरफ जाते देखा है। मैंने फौरन लिखा, तो निशाना क्यों नहीं बनाया। उसका शोखी भरा पैगाम मौसूल हुआ। मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि उन्हें निशाना बना सकती। मेरा मतलब है कि जब तक मैं कपड़े पहन रही थी वो दरख्तों के झुंड में गायब हो गए थे। यूं भी मैं अपना हथियार अपने साथी के पास छोड़ आई थी और वो मुझसे 50 से 8 मीटर दूर था। मैंने पूछा, किस जानिब से आ रहे हैं। उसने लिखा, शुमाल। मैंने कहा, ठीक है, शुक्रिया, और सरदार को मुखातिब हुआ, खान साहब जरा होशियार रहना। उसने बेताबी से पूछा, क्या हुआ। मैंने कहा, शायद हमारे पड़ोसी इसी जानिब आ रहे हैं। मैंने उसके कान में सरगोशी की और असबात में सर हिलाते हुए वो चारों तरफ देखने लगा, जबकि मैं दाएं जानिब मुतवज्जे रहा कि वही समत शुमाल में थी। वो मुझे जल्द ही दिखाई दे गए थे। अगर जेनिफर इत्तला न देती तो शायद वो छुपकर हमारी पोजीशन तक पहुंच जाते, मगर सवाल ये था कि उन्हें हमारी जगह के बारे में मालूम था या वो यूं ही एहतियात से हरकत करते आ रहे थे। हमारे छुपने के बारे में सिर्फ जेनिफर जानती थी और जेनिफर से ये बैद था कि वो ऐसा कुछ करती, बल्कि उसने तो मुझे उनके आने की इत्तला दी थी। मैंने कहा, सरदार वो देखो। मैंने सरदार को उनकी जानिब मुतवज्जे किया। वो दोनों करीबन 300 मीटर दूर थे। सरदार ने शिस्त बांधते हुए कहा, अब मेरी बारी। जबकि मैं उनका दुरुस्त फासला और हल्की हल्की चलने वाली हवा की रफ्तार नाप कर सरदार को मदद देने लगा। स्नाइपर्स का जोड़ियों की शक्ल में हरकत करने का मकसद भी यही होता है कि दोनों में से एक आदमी फायर करता है जबकि दूसरा हवा की रफ्तार, दुरुस्त फासला वगैरह नापता है। 420 मीटर। मैंने उसे फासले से आगाह करके विंड मीटर देखने लगा। 2 किलोमीटर फी घंटा। मैंने उसे हवा की रफ्तार भी बता दी। ठीक है कहकर वो शिस्त बांधने लगा। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली थी। चंद लम्हों के बाद उसने ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ झुककर हरकत करने वाला उलटकर पीछे जा गिरा। फायर की आवाज और हदफ के गिरने के अंदाज को देखते ही मेरा दिल किसी अनजाने खतरे के जेरे असर धड़कने लगा। वो दोबारा शिस्त बांध रहा था कि मैंने उससे राइफल झपट ली। राइफल इधर दो। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ। उसे जवाब दिए बगैर मैंने मैगजीन कैच दबाकर मैगजीन को राइफल से अलहदा किया और मेरे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा, सरदार ये एमुनिशन तो असली है। क्या। सरदार का रंग उड़ गया। मगर मैंने तो पेंट एमुनिशन डाला था। मैंने कहा, ये राइफल भी असली है, तुम कल से लिए फिर रहे हो, क्या इतना अंदाजा नहीं हो सका तुम्हें। नागवारी से राइफल नीचे रखते हुए मैंने दूरबीन आंखों से लगाई। उसका साथी घुटनों के बल उसके साथ बैठा हुआ शायद उसके जख्म से खून रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त हमारे पास मौजूद वॉकी टॉकी पर एक पैगाम दोहराया गया। मश्क इख्तिताम पजीर हुई। कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। मैं दोहरा रहा हूँ, कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। एक स्नाइपर शदीद जख्मी हो गया है। तमाम वापस कैंप में आ जाएं। ये पैगाम बार बार दोहराया जाने लगा। अचानक मोबाइल पर जेनिफर की कॉल आने लगी। तमाम एहतियात बालाए ताक रख कर मैंने कॉल रिसीव कर ली। उसके लहजे में परेशानी थी। जी क्या हुआ। मैं गड़बड़ा गया था। पता नहीं। वो बोली, जी शायद तुम्हारी गोली से इंडियन स्नाइपर जख्मी हो गया है। यूं करो वापस कैंप लौट जाओ। जख्मी स्नाइपर के करीब न जाना। तुम्हें देखकर वो झगड़ा शुरू न कर दें और किसी को भी असल बात की हवा न लगने देना। मैं वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। ठीक है कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं हक्का बक्का बैठे सरदार को नीचे उतरने का इशारा करने लगा। नीचे उतरते ही मैंने राइफल से जिंदा गोलियां निकाल कर नीचे फेंकी और मैगजीन में पेंट एमुनिशन भर दिया। सरदार के हवाले उसकी राइफल करके हम कैंप की जानिब बढ़ गए। सरदार के चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर मैंने उसे तसल्ली दी, खुद पर काबू पाओ। वो बोला, मुझे अच्छी तरह याद है जीशान भाई कि मैंने मैगजीन में पेंट एमुनिशन लोड किया था और ये भी हकीकत है कि मेरे पास डमी राइफल थी। न जाने कब राइफल और एमुनिशन बदली हुआ। मैंने कहा, अच्छा फिलहाल खामोश रहो और इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं। उसे चुप करवा कर मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। मुझे सरदार की बेगुनाही पर कोई शुबा नहीं था, मगर सिर्फ मेरे कहने से कोई उसे बेगुनाह न मानता। सबसे बढ़कर एक इंडियन स्नाइपर उसकी गोली से घायल हुआ था। हमें चलते हुए 10-15 मिनट हुए थे कि एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ हमारे सरों पर से गुजर गया। यकीनन वो जख्मी को उठाने जा रहा था।
پھر ایک چکر فضا میں کاٹ کر ہیلی کاپٹر نیچے بیٹھنے لگا۔ ہمارے کیمپ تک پہنچنے سے پہلے ہیلی کاپٹر واپس روانہ ہو گیا تھا۔ ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے مشق کی شروعات ہوئی تھی۔ مشق سے باہر ہونے والے سنائپرز واپس کیمپ پہنچ چکے تھے۔ ہم فلم ہال میں بیٹھ کر باقی سنائپرز کا انتظار کرنے لگے۔ ہم سے پہلے بھی چند سنائپرز موجود تھے، وہ بھی مشق کے ایک دم ختم ہونے پر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے۔ زخمی ہونے والے سنائپرز کے متعلق بھی وہ قیافہ شناسی کر رہے تھے۔ لیزونا بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے آہستہ سے سردار کو کہا، لیزونا کو کچھ نہ بتانا۔ لیزونا ہمیں دیکھتے ہی جلدی سے ہماری طرف بڑھی۔ شکر ہے تم لوگ ٹھیک ہو۔ ہم سے مسافہ کرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، ویسے پتہ چلا کہ کون زخمی ہوا ہے؟ میں نے کہا فکر نہ کرو، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ میں نے جھوٹ بولنے کی بجائے بات کو گول مول کرنا مناسب سمجھا۔ اگلے 10-15 منٹ میں تمام وہاں پہنچ چکے تھے۔ انڈین سنائپرز کے ہمراہ مجموعی طور پر 12 جوڑیاں بقایا تھیں۔ ان کے علاوہ سارے سنائپرز مشق سے باہر ہو کر واپس کیمپ پہنچ گئے تھے۔ جینیفر نے آ کر تمام کو بتایا کہ انڈین سنائپر شری کانت شدید زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا ہے۔ شری کانت کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ تمام کے اکٹھا ہوتے ہی ہم لگژری بس میں بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ سردار کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات کسی کو بھی حقیقت سے روشناس کروا سکتے تھے۔ میں دبے لفظوں میں اسے اپنی حالت پر قابو رکھنے کا مشورہ دینے لگا۔ کیمپ میں پہنچ کر ہم نے گلی سوٹ سے چھٹکارا حاصل کیا اور نہا کر سول کپڑے پہن لیے۔ سردار کے غسل خانے سے نکلتے ہی میں نے پوچھا، چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ الیکٹرک کیٹل کی طرف بڑھا، میں بنا دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ رائفل کون تبدیل کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیا یہ گفتگو یہاں کرنا مناسب ہوگا؟ میں اطمینان سے بولا، ہاں، کیونکہ انتظامیہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ شری کانت کس کی گولی کا نشانہ بنا ہے۔ وہ بولا، میرا خیال ہے یہ اسی کا کام ہے جو خود گولی کا نشانہ بنا ہے۔ سردار نے کمرے میں پڑے چھوٹے فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کر الیکٹرک کیٹل میں دودھ ڈالا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ بولا، وہ ہمارا پیچھا کب کر رہے تھے؟ دودھ کا خالی ڈبہ کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں اچھال کر وہ کیتلی میں چائے کی پتی ڈالنے لگا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ کہہ تو صحیح رہے ہو، انہیں کیا خبر کہ ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ سردار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آ جائیں، میں نے آواز دی اور دروازہ کھول کر ایک انجان آدمی داخل ہوا۔ ذیشان کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا جی۔ وہ بولا، کرنل تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے؟ کہاں ہے وہ؟ میں حیرانی سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، آئیں میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ سردار نے مجھے جانے پر آمادہ دیکھ کر کہا، چائے تو پی لیتے؟ میں نے کہا، واپسی پر پی لوں گا، اور کہہ کر میں نووارد کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کرنل کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھ کر حیرانی کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی تھی۔ کرنل اسکاٹ ڈیوڈ کا چہرہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے اٹینشن ہو کر اسے تعظیم دی اور اس کے چہرے پر اس کے سامنے رکھی نشست سنبھال لی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے بھی اس سے نظریں نہیں چرائی تھیں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کر دی۔ تو کیا خیال ہے؟ میں نے بتا دیا تھا۔ جانتے ہو قتل کی سزا کیا ہے؟ تم دونوں کے ہاتھوں ایک انڈین فوجی قتل ہوا ہے، اور ایسا غلطی سے نہیں ہوا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، کیا وہ مر گیا ہے؟ وہ بولا، نہیں، فی الحال تو زندہ ہے، مگر مرنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ میں نے کہا، یہ سراسر الزام ہے، ہمیں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، مگر اس بات کا تو صرف تمہیں یا مجھے پتا ہے نا، ورنہ بظاہر تو یہ قتل ہے، اور کیپٹن جینیفر بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہیں۔ اب یہ نہ پوچھ بیٹھنا کہ کیپٹن جینیفر کا مجھے کیسے پتا چلا۔ میں نے تلخی سے کہا، ظاہری بات ہے، وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اس کے علم میں اصل بات نہیں ہے، ہم نے تو بس اسے کورس میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اور وہ بے خبری میں استعمال ہو گئی۔ اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغام محفوظ ہیں، جس میں اس نے تمہیں انڈین سنائپرز کے آنے کی اطلاع دی، اور تمہارے ساتھی نے اصل سنائپر رائفل کا استعمال کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی تم نے کافی سنائپرز کو نشانہ بنایا تھا، تو پھر ان میں سے کسی پر اصل سنائپر رائفل کی گولی کیوں نہیں چلائی؟ میں نے کچھ کہنا چاہا، وہ بولا، صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کا یقین کیسے دلاؤ گے؟ کیا عدالت میں یہ بات ثابت کر سکو گے جب کیمرے سے بننے والی فلمیں ہمارے پاس ہیں؟ میں نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ در حقیقت ہمیں بڑی چابک دستی اور ہوشیاری سے پھانسا گیا تھا۔ ساری کارروائی بالکل بے داغ تھی۔ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، گولی چلانے والا الیکٹرک چیئر پر بیٹھے گا، اس کا ساتھ دینے والا کم از کم 10 سال قید بامشقت پائے گا، اور قاتلوں کو معلومات دینے والی کیپٹن کا کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ میں نے کم سے کم سزا تجویز کی ہے۔ میں نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ کرنل اسکاٹ مسکرایا، یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ یقین مانو اگر یہ کام تمہارے علاوہ کوئی اور کر سکتا تو ہم کبھی بھی تمہیں تکلیف نہ دیتے۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، پھر تو مجھے فخر کرنا چاہیے کہ میں بھی کچھ ایسا کر سکتا ہوں جو کوئی بھی امریکی نہیں کر سکتا۔
वो बोला, ये हकीकत है, 1900 मीटर के फासले से आज तक किसी ने भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। मैंने मुंह बनाया, इसमें निशानेबाजी कहां से आ गई? वो बोला, क्योंकि तुम्हें 1800 मीटर के फासले से एक आदमी को निशाना बनाना है। मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा, अगर किसी को कत्ल करना ही मसले का हल है तो मुझे बेगुनाह होते हुए भी हर सजा कबूल है। वो बोला, चाहे किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को भी मारने का मौका मिले। मैंने कहा, किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को अमेरिका क्यों कत्ल करवाएगा? वो बोला, ये अलग बहस है, अलबत्ता तुम हर तरह से अपना इत्मीनान कर सकते हो। उसने अपने सामने रखी एक ज़ख़ीम फाइल उठाकर मेरी जानिब बढ़ाई। इसमें मतलूबा शख्स के बारे में मालूमात दर्ज हैं, कुछ अखबारी तराशे भी हैं। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, फाइल तफसील से पढ़ लो, परसों अपने फैसले से आगाह करना। ये गोया बात खत्म होने का ऐलान था। मैंने कहा, एक छोटी सी खलिश है। उसने इस्तफहामिया नजरों से मेरी जानिब देखा। पूछो। मैंने कहा, पहले भी तो उस राइफल से फायर किया जा सकता था। वो हंसा। 2-3 मरतबा उसने कोशिश की थी, फिर किया क्यों नहीं? मतलब? जी बिल्कुल, तुम सही समझे। उसने मेरी बात काटी। तुम्हारा साथी जब भी फायर करने की कोशिश करता, हम उसके फायर से पहले मतलूबा स्नाइपर को निशाना बनवा देते, और अगर इंडियन स्नाइपर्स को मैं निशाना बनाता फिर? वो बोला, बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि तुम्हारा पठान दोस्त मश्क शुरू होने से पहले उनसे झगड़ चुका था, बल्कि उन्हें धमकी भी दे चुका था। बस जरूरत इस बात की थी कि तुम लोगों तक ये खबर बर वक्त पहुंच जाए कि तुम्हारी जानिब आने वाले इंडियन स्नाइपर्स हैं, और ये काम कैप्टन जेनिफर ने बखूबी कर लिया। और यही वजह थी कि तुम्हारे मोबाइल्स को हमने नजरअंदाज किए रखा। मैंने कहा, और अब अगर मैं इस काम के लिए राजी हो जाता हूं तो फिर ये केस किस तरह हल होगा? वो बोला, कोई मसला ही नहीं, श्रीकांत की जान बच गई है। गोली चलाने की जिम्मेदारी सार्जेंट रीगन वॉच कबूल कर लेगा। मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। ओके। वो बोला, गालिबन ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि ये बात तुम्हारे तक रहनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तुम अपने साथी सरदार से मशवरा कर सकते हो। ये कहकर उसने सर के इशारे से मुझे जाने का इशारा किया और मैं वहां से बाहर निकल आया। उसका नाम ब्रेन वेल्स था। एक आला ओहदे पर फाइज होने के अलावा वो सिविल हलकों में भी काफी असर रसूख रखता था। उसकी मुस्लिम दुश्मनी वाकई किसी से ढकी छुपी नहीं थी। मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली हर तहरीक में वो पेश होता था। फाइल में लगे अखबारी तराशों में उसके बयानात पढ़कर उसकी मुस्लिम दुश्मनी मुझ पर रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी थी। अब अमेरिकन हुकूमत या कर्नल स्कॉट डेविड उसे क्यों मरवाना चाहते थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। काफी गौर फिक्र के बाद मैंने सरदार को भी सारी बात तफसील से बता दी। उस वक्त हम बाहर लॉन में बैठे हुए थे। तो कल इसलिए तुम्हें बुलाया गया था? उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल। बोला, इसमें भी उनकी कोई चाल ना हो। आजकल यूं भी नाम नेहाद मुसलमानों को रकम देकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस किया जाता है और फिर उसी को आड़ बनाकर इस्लाम को बदनाम किया जाता है। मैंने कहा, इस बारे में काफी सोचा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमसे ये काम लेकर हमें फंसाया नहीं जा सकता, क्योंकि न तो हमारा अमेरिका में किसी ऐसी मुसलमान तंजीम से राब्ता साबित किया जा सकता है और न एक ट्रेनिंग करने वाले सिपाही के पास हैवी स्नाइपर जैसे हथियार की मौजूदगी का कोई जवाज बनता है। ऐसा होने में सरासर उनकी अपनी नाअहली साबित होगी और फिर मैं यूं भी इस काम के लिए तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को मददगार के तौर पर साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। वो बोला, असल बात यह है कि वो खुद ये काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा, इस बारे में कर्नल स्कॉट का कहना है कि वो 1800 मीटर दूर से हदफ को निशाना बनवाना चाहते हैं और मेरे अलावा कोई भी इस फासले से फायर करने की अहलियत नहीं रखता। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि अब NZO 20mm जाइंट स्नाइपर राइफल भी इजाद हो गई है, जिसकी कारगर रेंज 3500 मीटर है। अलबत्ता कुछ हथियार शनास उसे सिर्फ एंटी मटेरियल राइफल कहते हैं। सरदार ने ख्याल जाहिर किया, बज़ाहिर तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा, तो फिर क्या करूं? आमादगी जाहिर कर दूं? सरदार ने कहा, अगर ली जोना से मशवरा कर लें, वो यूं भी इंटेलिजेंस से मुताल्लिक है, इस मामले में बेहतर राय दे सकेगी। सरदार का मशवरा काफी बेहतर था। मैंने पूछा, क्या ली जोना को राजदार बनाना ठीक होगा? कहीं वो राज फाश न कर दे। जहां तक मेरा अंदाजा है, ली जोना काबिल एतमाद लड़की है। वो यकीनन हमें धोखा नहीं देगी, बल्कि याद करो तो तुम्हें जेनिफर से मोहतात रहने का मशवरा उसी ने दिया था। मैंने कहा, ठीक है, रात को डिनर के बाद तुम उसके कमरे में चले जाना, वहां कॉफी वगैरह पीकर थोड़ी देर गपशप करना और फिर हवा खोरी के बहाने उसे यहाँ ले आना। लेकिन याद रहे, किसी भी किस्म के नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो बोला, नुकसान? उसके लहजे में हैरानी थी। हाँ, नुकसान, क्योंकि यकीनन हमारे करम फरमाओं को लीजोना का इस राज से वाकिफ होना पसंद नहीं आएगा। सरदार दो टोक लहजे में बोला, रहने दो फिर। मैंने कहा, बड़ी फिक्र है खान साहब। बोला, नहीं यार, किसी बेगुनाह को खामखा अपने मसाइल का शरीक बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा, दुरुस्त। यूं भी कर्नल स्कॉट ने मुझे किसी भी आदमी को ये बात बताने से मना किया है। मैं फौरन उसके साथ मुत्तफिक हो गया था। रात का खाना खाकर सरदार ली जोना के साथ कॉफी पीने चला गया था। उन्होंने मुझे भी दावत दी, मगर मैंने उसके साथ जाना मुनासिब न समझा। मेरी वजह से ली जोना पर शक किया जा सकता था।
میں اپنے کمرے میں آ کر برین ویلز کی فائل کا مطالعہ کرنے لگا۔ مجھے پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹا کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ مشق سے واپسی کے بعد وہ پہلی بار میرے پاس آئی تھی۔ کیا حال ہے زی؟ وہ بے تکلفی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ بہتر ہے، مختصراً کہہ کر میں مطالعے کی طرف متوجہ رہا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ میرے موڈ کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے فائل لینے کی کوشش کی۔ میں فائل بند کر کے تکیہ نیچے رکھتا ہوا بولا، کسی کے ذاتی کاغذات کو دیکھنے کی کوشش کرنا میرے خیال سے مہذبانہ فعل نہیں ہے۔ وہ بولی، تمہارا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا، تم نہیں جانتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ بولی، زی باخدا مجھے علم نہیں کہ تم کیوں خفا ہو۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتا دو کہ شری کانت کو موبائل فون کس نے لے کر دیا تھا؟ میں نے ہوا میں تیر چھوڑا، کیونکہ جس طرح جینیفر کو مجھے انڈین سنائپرز کی آمد سے مطلع کرنے کے لیے کسی رابطے کی ضرورت تھی، بالکل اسی طرح شری کانت پارٹی کو میری جگہ کے بارے میں بتانے کے لیے بھی ان سے رابطے کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایسی صورت نہیں تھی جس سے انڈین سنائپرز کو میری جانب بھیجا جا سکتا۔ کون سا موبائل؟ اس کی آواز میں شامل لرزش مجھے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں نے کہا، اب کہہ دو یہ بھی جھوٹ ہے کہ شری کانت کے حوالے بھی تم نے موبائل کیا تھا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، لیکن اسے بھی تو میں نے اس لیے دیا تھا کہ تاکہ میں اس کی گولی کا نشانہ بننے سے بچ جاؤں۔ اصل میں چاہتی تھی کہ تم لوگ آپس میں لڑتے رہو، اور میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بس کرو جینی، جھوٹ بولنے کے لیے لہجے میں اعتماد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بولی، میں مجبور تھی۔ میں نے کہا، مجھے بس یہ افسوس ہے کہ تم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دوستی اور محبت کو ہتھیار بنایا۔ وہ بولی، زی میں تم سے سچ مچ محبت۔ میں نے کہا، برائے مہربانی میں مزید کچھ کہنا سننا نہیں چاہتا، تم تشریف لے جا سکتی ہو۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ وہ بولی، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں تھا، سمجھے تم؟ وہ بھی ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ گولی کا نشانہ انڈین سنائپرز نے بننا تھا، تم نے نہیں، اور جس کام کے لیے تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے اس میں بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے فائدہ ہے کہ تمہیں ایک مسلمان دشمن شخص کو ختم کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا مجھے اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا تھا؟ وہ بولی، کوشش تو کی تھی لیکن تم مانے ہی نہیں۔ میں نے کہا، فارم والے قصے کو چھوڑو، میرا اشارہ مشق والے واقعے کی طرف ہے۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، میں نہیں بتا سکتی تھی، اگر بتا دیتی تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا۔ میں نے کہا، تو پھر محبت کا دعویٰ کس لیے؟ بولی، ٹھیک ہے، نہیں کرتی دعویٰ، میں تمہاری دشمن ہوں، مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تم ایک آنکھ نہیں بھاتے، آپ خوش ہو؟ وہ رندے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے پانی سے لبریز ہو گئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ آنسو باہر آتے وہ رخ موڑ کر چلی گئی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازے کے سامنے وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کو ملا اور باہر نکل گئی۔ میں آنکھیں بند کر کے موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ میں انکار کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس سے جہاں ہم دونوں سزا کے حقدار ٹھہرتے وہیں ملک کی بدنامی بھی ہوتی۔ ہم دونوں بری طرح پھنس گئے تھے۔ کرنل اسکاٹ کے لیے شری کانت کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور اس کی موت کا الزام لامحالہ ہم دونوں کے سر ہوتا کہ ہمارے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود تھے۔ برین ویلز کو وہ جس وجہ سے بھی مروا رہے تھے یہ میرا درد سر نہیں تھا، مگر برین ویلز کی مسلم دشمنی میں شبے کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ کرنل اسکاٹ نے میرے حوالے جو فائل کی تھی اس میں زیادہ تر حوالے مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے برین ویلز کے بیانات پر مشتمل تھے، اور ایک مسلم دشمن یہودی کو اپنی جان بچانے کے لیے کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں کرنل اسکاٹ کے سامنے بیٹھا اسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ گڈ، مجھے تم سے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ میرا اس بات سنتے ہی کرنل اسکاٹ خوش دلی سے مسکرایا۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، مجبوری ہے۔ وہ بولا، اچھا میں فالتو باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اصل مدے پر آتا ہوں۔ تمہارے پاس قریباً 1 ہفتے کا وقت ہے، اس دوران تم روزانہ فائرنگ رینج پر جا کر مشق کر لیا کرو۔ اس ضمن میں ایک نئی ہیوی سنائپر تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے کہا، وہ پہلے والی ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا، نہیں، ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے، فائر کے بعد رائفل وہیں پر چھوڑنا پڑے گی، اور اس رائفل پر آرمی کا نمبر کھدا ہوا ہے۔ تفتیش کا رخ فوراً ہماری جانب مڑ جائے گا اور ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم تمہیں بالکل نئی رائفل دیں گے۔ یقیناً 1 ہفتے میں نئی رائفل کو اپنے موافق کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ویسے میری فائرنگ مشق پر دوسرے ممالک کے سنائپرز کو کوئی حیرانی یا شک نہیں ہوگا۔ وہ بولا، تم یہاں سے جینیفر کے ساتھ سیر سپاٹے کے بہانے نکلو گے، کسی کو کیا معلوم کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، ویسے مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ ایک آدمی کو مروانے کے لیے تم اتنے پاپڑ بیل رہے ہو، حالانکہ تم لوگ پورے کے پورے شہر صفائے ہستی سے مٹا کر بھی انسانیت کے خادم ہی رہتے ہو۔ اس نے قہقہ لگایا، اور تم لوگ بس کڑتے رہنا۔ بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ برین ویلز کوئی عام آدمی نہیں، ایک امریکن شہری ہونے کے ساتھ بہت اثر و رسوخ اور پہنچ والا شخص ہے۔ وہ جس گاڑی میں سفر کرتا ہے وہ کئی کلوگرام بارود کا دھماکہ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔
اس کے گرد ہر وقت درجن بھر اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈوز کا گھیرا ہوتا ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ وہ صرف سوتے وقت اتارتا ہے۔ پانی کا ایک گلاس بھی بغیر طبی معائنے کے اسے پیش نہیں ہوتا۔ ایک 80 منزلہ عمارت کی آخری منزل میں اس کی رہائش ہے، جس کی ساری کھڑکیوں میں بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں۔ اس عمارت کی نچلی منازل میں حساس سرکاری دفاتر ہیں، اس لیے وہاں کسی غیر متعلقہ شخص کا گزر ممکن ہی نہیں، اور بالفرض کوئی اندر گھسنے میں کامیاب ہو جائے تو برین ویلز کی رہائش گاہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں صرف اس کے محافظوں کا ہی داخلہ ممکن ہے۔ کوئی اس کے محافظوں کا روپ دھار کر بھی اندر نہیں جا سکتا کہ داخلے کے وقت کمپیوٹر، انگلیوں کے نشان، آنکھ کی پتلی کا معائنہ اور آواز کو پہچان کر ہی داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ یقیناً یہ سرسری معلومات ہی تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہوں گی کہ برین ویلز کو ختم کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ختم کرنے کے ساتھ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پر شک کرے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم ہماری مدد کرو گے۔ میں نے پوچھا، اور میں اسے کہاں سے نشانہ بناؤں گا؟ اس نے کہا، وقت آنے پر یہ بھی بتا دوں گا، فی الحال تم اپنی مشق پر توجہ دو۔ اس دوران تمام ممالک کے سنائپرز یہیں رہیں گے۔ وہ بولا، ہاں، کیونکہ تمہیں اکیلے روکنے میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ شری کانت کے زخمی ہونے میں تمہارا ہاتھ ہے، جبکہ تحقیقات کے بہانے سب کو روکنے پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، آخری بات، کیا میرے ساتھ جینیفر کا ہونا لازمی ہے؟ وہ بولا، ایک تو اسے یہ سب کچھ معلوم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ آدمیوں تک یہ بات پہنچے، دوسرا اس کی اپنی یہ خواہش ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک امریکن شہری ہے، جہاں پر کارروائی ہونا ہے اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ خود بھی اچھی سنائپر ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اس کام کو ہلکا نہ لینا۔ تمہاری ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید چوکنا ہو جائے گا اور یہ مشکل کام ناممکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، جب حامی بھر لی ہے تو دھوکہ نہیں دوں گا، البتہ 100% کامیابی کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے متفق ہونے کے انداز میں سر ہلایا اور میں وہاں سے نکل گیا۔ میں بمشکل اپنے کمرے میں داخل ہو پایا تھا کہ جینیفر آدھم کی۔ اس کے چہرے پر کل والی گفتگو کے آثار اب تک معدوم نہیں ہوئے تھے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، سر اسکاٹ کہہ رہے ہیں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں۔ میرے لہجے میں اجنبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، چلو پھر، اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ سردار غائب تھا اور میرے اندازے کے مطابق اسے لی زونا کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اسے میں نے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ لی زونا کو یہ بات بالکل نہ بتائے۔ یوں بھی وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ اپنے فائدے نقصان کی بابت نہ جان سکتا۔ میں جینیفر کی معیت میں چلتا ہوا اس کی کار تک پہنچا۔ اس کے پاس سرخ رنگ کی خوبصورت BMW تھی۔ فائرنگ رینج تک ہم بغیر کوئی گفتگو کیے پہنچے تھے۔ شناخت کے مراحل سے گزر کر ہم فائرنگ اڈے پر پہنچ گئے۔ مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ وہاں پر بنی 1-2 منزلہ عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک نوجوان کے ہمراہ واپس لوٹی جس نے ہیوی سنائپر رینج ماسٹر کا بکس اٹھایا ہوا تھا۔ خود جینیفر کے پاس ہیوی سنائپر کا چھوٹا ایمونیشن بکس تھا جس میں اس رائفل کی 100 گولیاں پیک ہوتی ہیں۔ بکس وہیں رکھ کر وہ واپس لوٹ گیا۔ میں نے بکس کھول کر رائفل باہر نکالی، ٹیلیسکوپ سائٹ اس پر فٹ کی۔ اس دوران جینیفر نے ایمونیشن نکال کر میگزین میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ تیار ہو کر میں نے ہدف کو 200 میٹر کے فاصلے پر سیٹ کیا اور رائفل کی زیروئنگ دیکھنے لگا۔ 5 گولیاں فائر کرنے کے بعد میں نے لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ مناسب تبدیل کی اور پھر ہدف کو 500 میٹر دور کر کے فائر کرنے لگا۔ اگلی مرتبہ میں نے 1000 میٹر کے فاصلے سے فائر کیا اور پھر 1000 سے ایک دم میں نے ہدف کو 1800 میٹر کے فاصلے پر دھکیل دیا۔ ہوا بالکل موافق تھی۔ جینیفر خاموشی سے خالی میگزین بھرتی رہی اور میں میگزینیں ہدف پر خالی کرتا رہا۔ بکس میں موجود تمام گولیاں ختم کرنے کے بعد ہم واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کار میں بیٹھتے وقت وہ سرسری لہجے میں بولی، تم واقعی بہت اچھے نشانے باز ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، ہاں، اور یہ صلاحیت مجھے اس مقام پر لے آئی ہے۔ میرا جواب ایسا نہیں تھا کہ وہ مزید کچھ بول پاتی۔ اگلے 5 دن میں اور جینیفر مسلسل فائرنگ رینج پر جاتے رہے۔ میں روزانہ 50 گولیاں 1800 میٹر اور 50 گولیاں 1900 میٹر کے فاصلے سے ہدف پر فائر کرتا۔ اس دوران کبھی تیز ہوا چل رہی ہوتی، کبھی درمیانی، کبھی تیز دھوپ، کبھی معتدل اور کبھی سپہر کے بعد کا وقت ہوتا۔ ہر قسم کے حالات میں فائر کرنے سے اس فاصلے پر میرا نشان